بلتی میوزیم کے بانی عزت مآب یوسف حسین آبادی، یہ یوسف حسین آبادی بلتی میوزیم میں ہم داخل ہو گئے۔ یوسف حسین آبادی صاحب نے پتہ نہیں کیسے اس کو تخلیق کیا، کس طرح سے جمع کیا، آج یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ یوسف صاحب صرف میوزیم کے خالق نہیں ہیں، بلتستان کی تاریخ کے خالق ہیں۔ تاریخ کو آپ نے مرتب کی ہے، بلتی تاریخ بلتستان کے نام سے۔ آپ یہاں تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، رہتی دنیا یاد رکھے گی، اس لیے کہ پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سکول کھولا، کالجز کھولے۔ آج یہ بلتستان میں اگر جال بچھ گیا ہے پبلک سکول کے، آپ کی مرہون منت ہے۔ پرائیویٹ پارک آپ نے تخلیق کیا، اس پارک کے اندر ہم موجود ہیں، اور یہ جو بلتی میوزیم، ہاں، اور بلتی زبان کے حوالے سے آپ نے بڑے کام کیے، بڑی خدمات ہیں، مگر یہ ساری باتیں ایک طرف، میوزیم کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، چونکہ آج ہم یوسف حسین آبادی میوزیم میں داخل ہو چکے ہیں۔ سر الرحمن الرحیم، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہمارے لیے اعزاز بخشا۔ یہ اس میں 6500 نوادرات ہیں۔ زبردست۔ جی جی، تو یہ اس وقت آپ جس حال میں ہیں یہ حال نمبر 1 ہے۔ یہ حال نمبر 1 جی ہے۔ جی، حال نمبر 2 اور 3 جو ہے ابھی بننے والا ہے۔ دوسرا حال، ایک حال جو ہے اب 15 اپریل تک تیار ہو جائے گا، اور تیسرا حال جو ہے وہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک لائبریری جو ہے وہ اس کی بننے والی ہے، اس میں بھی میں نے بہت ساری باتیں ہوں گی، اس میں بھی یہ سب کچھ آپ نے کس حال میں بنایا؟ بالآخر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس حال میں آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ عام ایک انسان کے لیے، ایک عام انسان کی زندگی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے، یہ ایک پیشن ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وسعت اللہ خان، BBC والے، جی جی جی، تو انہوں نے اپنے اس میوزیم کو دیکھنے کے بعد یہاں وزٹر ڈائری میں اس نے کہا ہے کہ یہ میوزیم یوسف حسین آبادی نے نہیں بلکہ اس کے جنون نے بنایا ہے۔ جی، تو ریئلی وہ ٹھیک کہتے ہیں، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، جس کی وجہ سے یہ بن گیا ہے۔ کچھ بتا سکیں گے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں بلتی کلچر کے حوالے سے؟ اس میں آپ 2 کیٹیگریز کے ہیں، ایک تو ہے تاریخی ہیں، ٹھیک، ادھر سے تشریح۔ اچھا، تاریخی ہے، ایک تو تاریخی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ثقافتی کلچر۔ جی جی، کلچرل ہے، جی بالکل۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ مثلا آپ کے سامنے اس جی جی جی، یہ ہے یہاں آخری بادشاہ راجہ احمد شاہ کا ہے یہ حکہ۔ اچھا، جی جی، واہ 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 واہ۔ یہ دڑ جو ہے وہ سفید یاک کے سینگ سے بنایا گیا ہے۔ جی جی، یہ ان کے دور کا، ان کے استعمال میں رہا ہے یہ۔ ٹھیک، یہ بعد میں ہم نے ویسے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بتائیں، یہ ان کی ملکہ کی چیدانی ہے، اچھا، چاون کہتے ہیں۔ جی ٹھیک، یہ 1842 میں ملکہ دولت خاتون نے یہ سیسکو میں وہاں کے نمبردار کو دیا تھا تحفے میں، جب یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ اور یہ بھی انہی کی ہے، دولت خاتون کا ہے، یہ ہے جی، یہ بھی انہی کا ہے۔ اور یہ ہیں جو شترن میں آغا شہباز صاحب تھے، بڑے مبلغ تھے، جی جی جی، ان کا ذاتی استعمال کی سراہی ہے۔ سراہی ہے، جی جی، سراہی ہے۔ اور یہ جو مشہور شاعر عباس ہیں، یہ ان کی ذاتی دوات ہے۔ اچھا، قلمدان ہے یا دوات؟ جی جی، دوات ہی ہے، دوات، 2 خانے والی واہ واہ دوات ہے واہ۔ جی۔ اور یہ جو سامنے آپ کو ڈھیلا نظر آتا ہے وہ ہے یہ علی شیر خنالچند نے جو ستپارہ لیک پہ جو بند بنایا تھا، جی جی، تو اس میں وہ جن مسالوں سے انڈے کی زردی اور چونے کے پانی سے جو ہے بنایا تھا، وہ گارے کا نمونہ ہے ادھر۔ جب ڈسمنٹل کیا تو میں نے اٹھایا تھا۔ یہ کیا بات ہے! یہ آپ کا سامنے ایک ریکارڈ، یہ حیدر خان حیدر جی، جی جی، مشہور شاعر، جی شیعہ کے راجہ، جی جی جی، یہ انہی کے ذاتی استعمال کی پلیٹ ہے۔ اور یہ جو اس کے ساتھ جو ٹرے ہے، یہ جب یہاں پہ شگر میں جنگ آزادی کے دوران جو ہے وہ سکھوں کے دکان کو جب لوٹا گیا تو اس میں سے جو ہے کسی صاحب کے ہاتھ آیا تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ بالآخر یہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس کا جو کلیکشن کا جو وہ ہے نا، 14 اگست 2007 کو میں نے شروع کیا تھا، ٹھیک، اس کا کلیکشن ورک، ٹھیک، ایک 2 خانوں والے ایک چراغ سے میں نے شروع کیا تھا۔ وہ جی جی جی، اور وہ پھر اس کے بعد ابھی لاسٹ آئٹم جو ہے وہ جاری تو خیر اب بھی ہے، لیکن جو آخری آئٹم جو میں نے لیا وہ ابھی
اکتوبر میں ہم نے لیا ہے، وہ کئی لاکھ روپے کی جو ہے وہ ایک چیز. اچھا، ایک چیز کو جو زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا ہو وہ کتنے کا آپ نے لیا ہے؟ اب تک 12 لاکھ کی جو ہے وہ کئی ایک چیزیں ہیں. اچھا، جی 12 لاکھ کی کئی چیزیں جی 12 لاکھ کی کئی چیزیں ہیں. وہ سارے ایک آئٹم ہے، لیکن 5 آئٹم ہیں. 12 لاکھ کے جو ہے 12 5 60 آگے بڑھیں. ایکچولی یہ چیزیں دیکھ کر نا ایک نشست میں ایک کیمرے میں یہ ساری یہ چیزیں دیکھیں، آ نہیں سکتی. یہ بھی یہاں کے ایک اہم شخصیت، اس کے پیچھے جو ہے اس کی ہسٹری ہے. ٹھیک. یہ دھاندار غلام رسول مرحوم. جی. یہ چکپ بھی انہیں کے ہیں آثار. اور یہ وزیر شریف صاحب کے والد صاحب. جی والد صاحب. اچھا. جی. اچھا، یہ ہے لکڑی کا جوتا. جی. یہ اسی بلتستان میں مستعمل رہے ہیں. جی بالکل، یہیں سے ہی. اس میں کوئی چیز باہر کی نہیں ہے. ہمارے کلچر میں جو چیزیں آئی ہیں بے شک بنی ہو کہیں پہ، جی لیکن وہ ہمارے کلچر کا حصہ جو بن گیا نا، تو بلتستان میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، اور وہی چیزیں ہیں جو بلتستان سے ملی ہیں. یوسف حسین آبادی صاحب اس وقت بلتستان میوزیم میں ہم دونوں موجود ہیں. یوسف صاحب کی ذاتی تخلیق ہے. آپ تو پوری دنیا میں مختلف میوزیم دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، اس لیے کہ آئیڈیا لینے کے لیے کہ میرا میوزیم کیسا ہونا چاہیے دنیا کے اور میوزیم کی طرح. ان میں کتنے نوادرات ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں، کہاں ہو کر آئے، آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا. جی میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. باہر. پاکستان کے اندر کی جو ہے صرف کراچی کا میوزیم میں نہیں دیکھا ہے. ٹھیک. جی باقی لاہور اور پشاور اور اسلام آباد میں جتنے میوزیم ہیں وہ سارا میں دیکھ چکا ہوں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں تہران اور مشہد میں جتنے میوزیم ہیں، کوئی 14 میوزیم میں نے دیکھے ہیں وہاں. ٹھیک. پھر استنبول میں کوئی 5 میوزیم استنبول میں ہیں. ٹھیک. عالمی شہرت کے اس لیول کے ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں. اور پھر لندن میں کوئی 7 میوزیم میں نے دیکھے ہیں، برٹش میوزیم سمیت. ٹھیک. اور مجھے سب سے خوشی یہ ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جی اس میں 2-4 آئٹم ایسے ہیں جو میں نے کہیں پہ نہیں دیکھے. کہ گھر والوں نے یا کبھی آپ کے خیال میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، خواہ میں پرانی چیزیں جمع کر رہے ہیں، اتنی خطیر رقم آپ ڈال رہے ہیں اور مستقبل میں یہ فائدہ دے نہ دے، اس طرح کے سوالات نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ آپ کا کام روکے؟ جی بالکل ڈسٹرب تو یقیناً کیا. میرے بچے جو ہیں اس کے حق میں بالکل نہیں تھے. وہ سوچتے تھے کہ جی یہ بیکار پرانی بیکار چیزوں کے پیچھے جو ہے والد صاحب پیسے ضائع کر رہے ہیں، یہ ان کا خیال تھا. لیکن بعد میں جب یہ یہاں میں نے اس حال میں کچھ کسی حد تک سجایا، لیکن پبلک کے لیے تو پہلی بار میں اوپن کرنے والا ہوں. جی ابھی اپریل میں انشاءاللہ. تو ورنہ ابھی تک تو ہم نے اوپن پبلک کے لیے اوپن نہیں کیے ہیں. لیکن بعد میں جب محققین آئے، عالمی جو ہے وہ اسکالرس آئے یہاں پہ، ان کی زبانی ان کو پتہ چلا کہ جی یہ کتنے یعنی اہم کام ہے جو باپ نے کیا ہے. تو پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ ابھی مجھ سے آگے. سر یہ مشینیں ہیں، اگر چیز جدید بھی لگتی ہے اور قدیم بھی لگتی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے جی 1925 میں یہاں پہنچا ہے وزیر وزارت دوروں. ٹھیک. اس کے دفتر میں جو پہلا بلتستان میں ٹائپ رائٹر آیا ہے نا، وہ ہے جی یہ. اور یہ 1958 میں یہاں اسکرٹو بازار میں جو پہلا فوٹو اسٹوڈیو بنا، ٹھیک، اس کا کیمرہ ہے. اللہ. 1958 میں 10 سال کا تھا. میرے والد اور بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے اسی سے میں نے فوٹو لیا ہوا ہے. جی وہ تصویر بھی ابھی جب ہم آرام سے کر لیں گے تو پھر وہ تصویر بھی ادھر ہوگی. ٹھیک، آگے بڑھ لیجیے گا. یہ اچھا یہ ہے جو 1951 میں یہاں پہنچا تھا فلم پروجیکٹر. ٹھیک. کردو کا سنیما ہال جو ہے 3 عشروں تک صرف اسی پہ چلتا رہا. اللہ، واہ. اور یہ وہ گرام فون ہے. میں 36 میں تھا تو ہم نے وہ ہمارا شہر کے ایک پروگرام بن گیا، تو اس میں ہم سے بڑے جو بزرگ تھے نا، ٹھیک ہمارے سینئر بچے، تو انہوں نے جو ہے اس کو ہائر کیا تھا. واہ. تو یہ میرا خیال ہے 1960 کی بات ہوگی. تو اس زمانے کی. اچھا یہ 1981 میں یہاں پہنچا ہوا پہلا وہ ہے جی VCR ہے. اچھا. یہ اتنا بھاری ہے میں نہیں اٹھا سکتا. واہ. جی ہارمونیم ہے. ہارمونیم ہے جی. ٹھیک. اور یہاں آلات موسیقی ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ جی گرام فون ہے. اچھا یہ ہے جی، بلکہ میں اسے پرغو کہتے ہیں. پرغو کہتے ہیں. جی فارسی میں اسے کرنائی کہتے ہیں. کرنائی. جی کرنائی. جی. اور یہ عصا ہے جی سید علی ہمدانی. اچھا، ماشاءاللہ.
اس زمانے میں یہ عصا جو ہے وہ ایک اتھارٹی سمبل ہوتا تھا. اچھا جی جی جی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جی بوڑھا آدمی اس کو دیکھ کے، یہ اتھارٹی سمبل ہوتا تھا. لگتا ہے اوپر سے بھی اس کا کوئی دانت کا وہ تھا نیچے سے، لیکن وہ سارے اب اس کا وہ ٹھیک. جی جی. تو یہ ہے سید علی توسی کا عصا. ٹھیک. جی جی، جو 1080 میں جن کی وفات ہوئی تھی، اور کاردو میں دفن ہے. ٹھیک. اور یہ عصا ہے جی علم رمل کے ذریعے جن نکالنے والا عصا ہے. اچھا. انہوں نے اپنے خیال میں بنایا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں اس کو بنایا ہے. اچھا اچھا. جی جی، اوپر جہاں موٹا آپ کو وہ پیس نظر آتا ہے، اس میں تعویذ کے لیے جگہ ہے، وہاں تعویذ شویز بھی ہوتے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی جی. جی اور یہ ہیں جی یہ پتھر کی چیزیں کھدائی سے نکلی ہیں. یہ مٹی کی چیزیں کھدائی سے. اچھا اچھا اچھا. اور یہ ہیں بت. جی جی، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی کا ہے. میڈیٹیشن موڈ میں ہے جی. اچھا. جی 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 جی. اور اس سائڈ پہ اس کی پیٹھ پہ جو ہے وہ ایک خنجر کی تصویر ہے. ٹھیک. اور براہمی کا ایک لفظ ہے، ایدے. ایدے. جی جی جی، اس کے پیٹھ پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک. جی جی. اور یہ براہمی جو ہے یہاں پہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں بلتستان کے علاقوں میں یہ رسم الخط رائج تھا. اچھا. جی جی، 7ویں عیسوی میں اس کا اپنا رسم الخط آگے ایجاد ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. جی جی. اور یہ ہے جی وہ اومن پدمے ہم، وہ بدھسٹ کا ایک ذکر ہے نا. جی جی جی. منترا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اس کو ہلاتے تھے. جی آج بھی وہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا جو ہے قدیم ہے، اس میں بلتی میں لکھا ہوا ہے. اوپر بلتی میں لکھا ہوا ہے. جی جی، بلتی میں لکھا ہوا ہے. اور نیچے جو ہے وہ لگ کے نا اس کا ایک سائڈ پہ سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اسلام کے پہنچنے سے 1381 سے پہلے یہ اتنا استعمال ہو گیا، اس میں سوراخ ہو گیا. اور ٹریپس ہیں جی، یہ مختلف پرندوں کو پکڑنے کے لیے مختلف اوزار ہیں، مختلف ٹریپس ہیں جی. اس میں یہ ٹریپس کی ہر قسم جو ہے اس میں موجود ہے پرندوں کے لیے سے. آپ کہاں گئے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے؟ میں تو پورے بلتستان میں پھرا ہوں جی. ایک گاؤں. جی جی، لیکن بعد میں جب مجھے تجربہ ہو گیا تو میں کچھ لوگوں کو میں نے ہائر کیا، اور ان کو میں دیتا تھا کہ جی فہرست مجھے یہ چیز ڈھونڈ نکال. اچھا اچھا. اور منہ مانگی قیمت میں دیتا تھا. جی جی. اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے. اور یہ جو ہے وہ چوہدانیاں ہیں جی. پتھر کے بھی ہیں، مٹی کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں. جی جی، یہ تو کم از کم اس وقت بھی چوہا آیا کرتے تھے. چوہے جو ہیں بس سمجھ لیجیے، میرے خیال میں لگتا ہے جنت سے جو ہے وہ ساتھ آیا ہے. چونکہ اس میں نا کشتی میں، نوح کی کشتی میں چوہا موجود تھا اور سب سے پہلے چھلانگ مار کر باہر نکلا. کھلونے ہیں. یہ تو وہ بندوق ہے جو ہمارے صادق شاہ صاحب نے میرے ساتھ میں جاتے ہیں. جی 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 آپ لے کے آئے تھے. جی جی، یہ دونوں جو ہے وہ ٹوائے گنز ہیں. اچھا اچھا. اور یہ سارے ٹوائز ہیں جی. اچھا. کھلونے ہیں. جی جی. اور یہ ہیں جی وہ سونا جو ہے وہ نکالنے والا. اچھا 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 اچھا. جی جی جی. اور یہ جو درندے ہیں نا ان کو پکڑنے کے آلات ہیں. اچھا، درندے پکڑنے کے آلات ہیں. بلتی جنتری یہ ہے جی. اچھا اچھا اچھا. جی جی، یہ 3 جو ہیں بلتی جنتری ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. دہات سے پہلے نا یہ رائج تھا جی. اور یہ پورٹیبل جنتری ہے جی. اچھا، یہ دیکھیں ہمارے یہاں کے راجہ جو ہے وہ اپنے خطوط بھیجنے کے لیے نا یہ اسپیشلی جو ہے وہ میسنجر کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا. جی جی، گھوڑے پہ. یہ بیک ہے. جی جی، یہ اس کے اندر جو ہے وہ خط ڈال دیا نا، تو اس کے بعد گھوڑے پہ چلایا تو پھر جو ہے وہ بالکل آگے لے جا کے پہنچاتے تھے. اور یہ وہ پیٹی ہے جی جس کے ایک خانے میں کھانا ہوتا تھا. ٹھیک. اور دوسرے میں جو ہے برتن. یہ ہر امیر سپاہی جو ہے یہ اپنے ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے یہاں ماتم کے دوران زنجیر زنی کرتے ہیں. اچھا، یہ پنجہ ہے نا جی، یہ یہیں کا بنا ہوا ہے. اچھا. جی جی جی، پیتل کا ہے، یہیں کا لوکل بنا ہوا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. جی جی. آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے. کلچر کے مطابق خاتون خانہ کے پہلو میں کچن میں ایک بڑا بکس ہوتا ہے.
اس کا سامنے جو امیر گھرانوں میں یہ ڈیکوریٹڈ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہوتا ہے. یہ اس صندوق کا نا سامنے والا حصہ ہے. اچھا جی جی. اس کے پیچھے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس کے اندر یعنی ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں اہم ضروری چیزیں قیمتی چیزیں. اور یہ آپ کو میں یکم اپریل سے آپ آنا چاہیں اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تنہا آدمی ذاتی حیثیت میں اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کتنے بڑے کام آدمی کر سکتا ہے، ایک آدمی کر سکتا ہے. اور اس پر آپ بھی سوچیں، آپ بھی بہت کچھ شاید کر سکیں گے. مجھے اور یوسف حسین آبادی صاحب جو بلتستان کے لیے واقعی میں معمار کی حیثیت رکھتے ہیں، تاریخ مرتب کی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، بلکہ زبان کو پتنے اس کے اوپر سے مٹی جھاڑ کر زندہ کر دیا ہے، رسم الخط کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے، اور اتنا بڑا میوزیم بنایا، یہ پارک بنایا، پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کالجز بنائے، بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں. ہم پھر ملیں گے آپ کے کمنٹس آنے کے بعد ایک نئے انداز میں چاروں حالوں کو کا سیٹ اپ برابر کر کے ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے احسان دانش، یوسف صاحب اور حسین عباس، ہم تینوں کو دیجیے اجازت. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.